بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہاب الدین غوری۔ تمام اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ آج میرے ساتھ ماہنور حسن ہے، اور وہ جو ہے سائیکالوجسٹ ہے، ایجوکیشنل موٹیویٹر ہے، لرنر ہے۔ ان کا کافی اچھا ایک پروفائل ہے، لیکن آج ہم ان کو زیادہ اور جاننے کی کوشش کریں گے، جو چیزیں فیس بک پہ نہیں ہیں ان کے فائل میں، تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مانور، اس کے علاوہ آپ کیا کیا کرتی ہے وہ بھی ذرا بتا دیں۔ جی شہاب، میں اصل میں ویسے تو ایم ایس کر رہی ہوں کلینکل سائیکالوجی میں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، لیکن ہوں سائڈ بائی سائڈ میں اپنی تھوڑی بہت موٹیویشن کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے نوجوانوں کو میں نے یوٹیوبنگ اسٹارٹ کی، تھوڑی سی ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائی۔ along with دیٹ میں نے اپنا سائڈ بزنس پرنٹنگ کا بھی شروع کیا، اور اس سب کے علاوہ جو ہے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو سوسائٹی ہے، جس کے انڈر جو ہے جتنی ورک شاپس، جتنے ایونٹس، جتنی پارٹیز آرگنائز ہوتی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، اس سوسائٹی کو ہیڈ کر رہی ہوں ایز اے پریزیڈنٹ۔ میرے انڈر ایک پوری ٹیم جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور ہم ایک ٹیم ورک کے تحت جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور سوسائٹی جو ہے وہ ہماری فیصل آباد سائیکولوجیکل سوسائٹی ہے، ابھی فی الحال وہ ہمارے ڈپارٹمنٹل لیول کی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہے، اور ان کو میری طرح موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے جو انٹرنل اسکلز ہیں ان کو پالش کرے اور ان کو سامنے لے کر آئے۔ اچھا مانور، آج جو میں بات کروں گا وہ سائیکالوجی کے حوالے سے کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کلینکل سائیکالوجی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں کیا کون سے کورسز ہوتے ہیں، اور یہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کس چیز کے قابل ہو جاتا ہے؟ لیکن جب ہمارے ملک میں یہاں پہ کلینکل سائیکالوجی ایک واسٹ ڈومین ہے۔ کلینکل سائیکالوجی کے انڈر آپ بہت سارے ایریاز کو کور کر لیتے ہیں۔ بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس بھی اپنے ایریا میں انٹر ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اس ایریا میں یا اس ڈومین میں جو اسٹوڈینٹس ہیں یا جو بھی امپلائیز ہیں یا جو بھی لوگ وہاں پہ ہیں، وہ کس کس طرح کے مسئلوں کو فیس کریں۔ تو کلینکل سائیکالوجی میں آپ کاؤنسلنگ سیکھتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں، آپ بینگ این ایڈلٹ جو بھی ایشوز انسان کی لائف میں آتے ہیں، آئدر وہ میڈیکل ایشوز ہیں یا پری میڈیکل ایشوز ہیں، اسٹڈی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، یا کسی امپلائی اور باس کا ریلیشن شپ ہے، ان ساری ڈومینس میں، یعنی آپ کی روزمرہ زندگی میں جتنے جتنے ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے ایشوز کو کس طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے، کس طریقے سے ڈائریکشن دینی چاہیے، ان کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ سب کچھ کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری میں ہم سائیکالوجسٹ کو سکھایا جاتا ہے، اختیار انسان کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ اچھا، آج کل سب لوگ گھروں میں ہیں، تو کچھ لوگوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کو ہینڈل کرنا سب کو اب مشکل ہو گیا، کیونکہ اچانک ایسی سچویشن آ گئی کہ فار دا ان نون ٹائم جو ہے وہ بچے اور سب لوگ گھروں میں اسٹک ہو گئے۔ تو اس ٹائم میاں بیوی جو ہے وہ کس طریقے سے خود کو ان کی جو ریلیشن ہے وہ ہیلدی ثابت ہوگی، یا وہ سسٹینیبل ثابت ہوگی؟ ان کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ اب ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیکھی جائے گی نا، کہ ان کے میاں بیوی کے ہوں رشتے میں اب تک کی انڈرسٹینڈنگ کتنی کمال کی تھی، اور وہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کو کامیاب بنائے گی اس ڈیوریشن کو گزارنے میں، کہ اب کتنا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو انڈرسٹینڈ کر کے چل رہی ہے، اور کتنا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور کچھ اب شوہر کو گھر ہے کہ یہ بھی احساس ہوگا کہ بیوی کس طریقے سے اس کے جو کڈز ہیں ان کو برنگ اپ کر رہی ہے، تو ان کے کیا کیا ایشوز ہیں، اور اس حساب سے میرے خیال سے کرنٹ ٹائم کا وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جو میاں بیوی کو صرف لڑا نہیں رہا، آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ڈیولپ بھی کر رہا ہے۔ تو وہ اچھا ان چیزوں کو اگر لڑنے کی میمز ہمارے سامنے آتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں اندر اندر انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے ان کے اندر، وہ ایک دوسرے کو سمجھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی قدر بھی کرنا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ہوں بجائے کہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ پہ فوکس کریں، آئی گیس ہمیں پازیٹیو اسپیکٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، چلیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، ایڈوائس دیا۔ یقین ہے کہ لوگ اس سے سیکھیں گے۔ اور جو بچے آج کل گھروں میں ہیں، تو وہ کیسے خود کو، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ اکثر ماں باپ کو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بچے جو ہے وہ اچانک بہت فار دا لانگ ٹائم گھروں میں آ گئے ہیں، اور کبھی کیا مسئلے ہیں، کبھی کیا مسئلے ہیں، تو وہ کیسے خود کو کنٹرول کر سکیں گے؟
بچے کون سے اسٹیج پہ ہیں یہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر تو وہ اسکول گوئنگ بچے ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے ان کے اندر ایک لرننگ اور ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی. جو ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ ویکیشنز میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ فورس کرتے تھے کہ بیٹھ کے اپنی کوئی کتابیں پڑھ لو, کوئی پڑھنے کی عادت ڈالو. تو میرا خیال ہے یہ وقت بہت اچھا ہے ان اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنی ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. جو 9th 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی فزکس, کیمسٹری اور جو فردر ان کے کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان سب چیزوں کو جن کو کبھی اتنا ہیکٹک ہو کے دیکھتے تھے ان کو بہتر طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. اپنے میتھس کو بہت اچھے طریقے سے پالش کر سکتے ہیں کیونکہ پریکٹس تو ہمیشہ انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. اور پھر آگے اگر آپ دیکھیں بورڈ کلاسز سے نکل کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں اسٹک رہتی ہے کہ اب ہمارے سیمسٹر گزرتا ہے نا تو ہم فری ٹائم میں یہ کام کر لیں گے. کسی نے اپنی سیریز کی جو ہے وہ لسٹ بنائی ہوتی ہے, کسی نے اپنے کسی کام کی بنائی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اب ان سب کے لیے جو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ وہ اپنی اس تمام کاموں کی لسٹ کو نکالیں اور دیکھیں کہ اب ہم ان تمام کاموں کو جن کی کبھی ہم خواہش کیا کرتے تھے ان کاموں کو ہم اب بہتر طریقے سے سرزد کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس جو ہے نا بس ان کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے, ان کو بس اپنی ان خواہشات کو سوچنے کی ضرورت ہے جو کبھی وہ اس ٹائم سوچ رہے تھے جب ان کو یہ وقت چاہیے تھا. تو انسان کی ایک عادت ہے نا کہ ہمیشہ وہ پریزنٹ میں رہ کے کبھی اپنے فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی پاسٹ کو, تو اس ٹائم ان کو اپنے پریزنٹ میں وہی چیزیں کرنی ہے جو وہ ہمیشہ سے کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے ایک ہفتہ پہلے میرے دماغ میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور عجیب قسم کی جو کشمکش کا شکار انسان ہو جاتا ہے, کیونکہ سچویشن اس طرح ہے سراؤنڈنگ اینڈ گلوبل ایوری ویئر دا سیم سچویشن. تو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو دماغ کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ جو وقت ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے جس میں ڈپریشن اور مختلف قسم کی انزائٹی اینڈ ڈفرنٹ ادر پرابلم آ جاتی ہے. ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے, وہ لیئرز بھی جو ہے ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس فینومیکل سچویشن کو کیسے آپ کیا سمجھتی ہے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ایسے حالات کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اور پھر ڈپریشن اور انزائٹی کے اوپر بھی بات کیجیے گا کہ یہ ایکچولی گرو کس طرح کرتی ہیں اور اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے جناب آج کل ایسا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ فارغ بھی ہے اور کچھ یہ آپ کی جو ارد گرد کی سچویشن ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ پرووک کر رہی ہے. پرووک وہ ہوں اصل میں نیگیٹو تھاٹس کو کر رہی ہے. اصل میں اب یہ سچویشن دیکھنے کی ہے کہ صرف یہ ہمارے اوپر نہیں ہے, راؤنڈ دا گلوب پوری دنیا میں یہ ایک آفت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی. یہاں پہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر ایکسیپٹنس لانے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہوں میں سچویشن سے اسکیپ نہیں کر سکتا نا ابھی کہ میں کہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور بلی جو ہے وہ بلی کو دیکھے کبوتر جو آنکھیں بند کر لے, ایسا تو نہیں نہ ہوتا. اب ہمیں سب سے ہوں پہلے جو سچویشن کی ایکسیپٹنس اپنے اندر لانی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا چل رہا ہے کہ ایک وائرس آیا ہوا ہے, ابھی تک اس کی ویکسین تیار کرنے میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویکسین سامنے نہیں آئی ہے. ہمیں اس چیز کو فیس کرنا ہے. اب جب انسان اپنی سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں نہ کر رہا ہوتا تب وہ بہت زیادہ ریسٹلیس ہونا شروع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اینکسیس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو چیزیں وہ خود بخود کنٹرول نہیں کر سکتا نا. جن چیزوں کو ٹھیک ہے. آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے ہیں تو آپ ان کو کنٹرول کرنے کا سوچ ہی کیوں نہیں. آپ باہر نکل کے ویکسین تو تیار نہیں کر سکتے ہیں. یہاں ہوں پہ صورتحال میں ڈفرینٹ قسم کے ڈپریشن, ڈفرینٹ قسم کی انزائٹی دیکھنے میں آئی ہے. سب سے زیادہ تو ہوں ڈپریشن اس چیز پہ کہ کہیں ہم ایسی حالت میں مر نہ جائیں. سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ انسان کے ذہن میں یہی آتی ہے کہ میں ایسی حالت میں یعنی ایک وائرس کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا. اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا رول ادا کر رہا ہے نا اس ڈپریشن میں وہ ہمارا میڈیا ہے, کیونکہ وہ ہوں ہمیں اس طرح کے نیگیٹو تھنگس لا کے دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے تدفین ہو رہی ہے, اس طرح سے لاشیں گری ہوئی ہیں, اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پاس نہیں آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بینگ اے مسلم بھی انسان کے اندر یہ فیئر پیدا کر رہا ہے, پتہ نہیں میری تدفین میرے ریچوئلس کے مطابق نہیں ہوگی, کوئی میرے پاس نہیں آئے گا, مجھے 4 کندھے نہیں ملیں گے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. وہ ان چیزوں کو سوچ کے ڈپریس ہو رہا ہے کہ میں اس وائرس سے مر گیا. تو یہاں پہ اس کو اس چیز کا یقین کرنا ضروری ہے کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں. انسان کو نہیں پتا کہ وہ اس دنیا سے کس حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ اس دنیا سے کب جائے گا. تو جب موت ہے ہوں ہی آپ کے خدا کے ہاتھ میں
جس کو آپ اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہو, تو پھر آپ اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش ہی کیوں کر رہے ہو؟ جو چیز بالکل آپ کے ہاتھ صحیح. میں نہیں ہے, آپ کو خدا پہ چھوڑنی ہے. آپ کا رب بہتر جانتا ہے. ہاں, آپ اپنے آپ کو بچا ضرور سکتے ہیں, آپ پریکاشنس لیں جو آپ کو کہا گئے ہیں. جب آپ ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری کر لیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں؟ تو جب آپ اچھے سے پریکاشنس لے لیں گے, جب آپ اچھے سے اپنا خیال رکھ لیں گے, آپ باہر نہیں جائیں گے, آپ اپنے ہینڈ واش رکھیں گے, آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اسٹیرلائز رکھیں گے, ان سب پریکاشنس پہ عمل کریں گے جو آپ کو کہیں نہیں ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وائرس ہو جائے؟ اور ان دا کیس ہوں. اگر وہ آپ پہ افیکٹ کرتا بھی ہے تو بہت سارے لوگ ریکور کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی موت ویسے نہیں لکھی ہوئی اللہ نے. تو موت کا تو ہے ہی چیپٹر اللہ تعالیٰ کا, تو جب لکھا ہی اللہ نے ہے تو پھر خام خواہ انسان خود کو یہ سوچ کے کہ میں مر گیا, مرنا تو سب نے ایک دن ہے, ہر زیرو نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر دوسری چیز یہاں پہ ذائقے کی ہے. اصل میں نا یہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آج میں نہیں جی رہا, وہ بار بار ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ لو جی اب میں کمرے میں بند ہو گیا ہوں, میں نے تو ابھی ٹورز ارینج کرنے تھے, میرا لاسٹ سیمسٹر تھا, میں نے فلانا گیم بنانا تھا, میں نے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا تھا, میں نے یہ کرنا تھا, میں نے وہ کرنا تھا, لو جی مجھے قید کر دیا. سب سے پہلی چیز تو ان کا انشیس یہ چیز کری ہے کہ وہ اپنی سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں. بھائی آپ اگر کمرے کے اندر بیٹھے ہیں یا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ کو موت سے بچا رہے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ اندر قید ہیں یا اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس سچویشن میں کسی بہتر سچویشن کے لیے ہیں کہ آپ کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ ورسٹ سچویشن میں انٹر ہو جائیں گے. تو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی جس سچویشن میں, جس روم میں یا جس جگہ پہ آپ اس وقت کرنٹ آئے ہیں, تو آپ ایک بہتر چیز کے لیے کرنٹ آئے نا. آپ اپنے آپ کو بار بار یہ مت سوچوائیں کہ جی پتہ نہیں میں قید ہی ہو گیا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ کی انزائٹی لیول خود بخود کنٹرول میں آنے لگ جائے گا. اور جب انسان اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اب اس سچویشن میں رہنا ہے کچھ عرصہ, آپ ویکیشنز بھی تو گزارتے ہیں 2-3 مہینے, بس وہ ویکیشن تھوڑی دیر جلدی آ گئی ہیں, اور جو کام آپ ویکیشنز کے لیے پینڈنگ رکھتے تھے آپ کو, تو وہی کام تھوڑا ٹائم پہلے کرنے کا ٹائم مل گیا ہے. تو انزائٹی اور ڈپریشن کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے انسان کی اپنی سوچوں سے ہے. انسان خود ہی ایسے سچویشنز کو کریٹ کرتا ہے اپنے مائنڈ میں. آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت گیمر ہے. یہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ سوچ رہا ہے تو یہ انکانشیسلی وہی چیزیں سوچ رہا ہے جو آپ اس کو سوچنے میں مجبور کریں. اگر آپ 1-2 دن 1 ہفتہ اپنے آپ کو نیگیٹو چیزوں کو ایکسپوز کروائیں گے, مطلب نیگیٹو تھنگس دیکھیں گے, نیگیٹو باتیں سنیں گے, نیگیٹو لوگوں میں گزاریں گے, تو آپ آٹومیٹکلی نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس کے برعکس سوچیں, اگر برعکس دیکھیں, تو اگر آپ پازیٹیو چیزوں کو اٹریکٹ کریں, پازیٹیو باتیں کریں, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملیں, ایک سچویشن کا نیگیٹو رخ نہیں صرف پازیٹیو رخ بھی آتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایز اے پازیٹیو تھنگ ایکسیپٹ کریں اور یہ دیکھیں گے کچھ وقت ہے اور اس کے بعد گزر جائے گا, اور مے بی جس وقت کا, جیسے بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں, یا اللہ تھوڑا وقت مل جائے میں نیند پوری کر لوں, یا اللہ تھوڑا وقت مل جائے میں فلانا سیزن دیکھ لوں, یا اللہ تھوڑا وقت مل جائے یہ کتاب تو میں پوری پڑھ ہی دوں گا. اور ٹاپرز کی یہ وش ہوتی ہے, یا اللہ تھوڑا وقت مل جائے آدھی رات تک جاگ کے میں جو ہوں نا سارے کے سارے نوٹس بنا لوں گا. تو بھائی یہ وہی وقت آ گیا, بس وقت سے پہلے وقت آ گیا. تو اپنے آپ کو بینگ این آرمر جو ہے بالکل تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت دینے والا ہے, زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں. جب آپ اس چیز کو ٹھیک ہے. ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کا ڈپریشن, انزائٹی خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. مطلب ہم اس وقت کو بلیسنگ لے, اپرچونٹی کے نظر سے دیکھیں اور اپنے آپ کو کے اندر گریٹیچیوڈ پیدا کریں. اچھا, اب ہم 2 ہی کویسچنز میرے پاس رہ گئے. ایک ہے آفس کے متعلق اور دوسرا ہے اسٹوڈنٹس یا لو انالیسس کے مطابق. اکثر لوگ پیار, محبت اور عاشقی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, آج وہ بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, جب آپ کے ان کے ساتھ صرف تعلقات ہوتے ہیں یا دوستی کے حد تک ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ ان کے ساتھ بزنس شروع کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جاب شروع کرتے ہیں تو ان کا بیہیویئر کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ ایسے لوگ کیسے ڈیل کیا جائے اور ایسے لوگوں سے کس طریقے سے بات کی جائے تاکہ وہ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ اسی طرح بحال رہے, اور جو ہیومن بیہیویئر میں جو تھوڑی سی وہ اپس ڈاؤن آتی ہیں نا تو وہ کنٹرول میں رہے. صحیح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ایسا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے کسی بزنس ڈیل کو لے کے یا کسی بھی پروجیکٹ کو لے کے, تو وہ آپ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ کے اٹریکٹ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے اس نے ان چیزوں کو کیش کرنا ہے یا ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, تو وہ آپ کو ایک اچھی پکچر دکھائے گا. جب آپ کو اس نے آپ کو امپریس کرنا ہے نا,
جب وہ آپ کو امپریس ہوں، کرنے کے لیے ایک اچھی پکچر دکھائے گا، آپ امپریس ہو جائیں گے، آپ اسے ڈیل ڈن کر لیں گے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا انسان اپنے اوپر ماسک دیر تک نہیں چڑھا سکتا. اپنے اوپر ہوں، نقاب جو ہے نا، منافق جو انسان ہوتا ہے وہ اندر جس کا ظاہر باطن ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت میں واپس آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ آپ سے مل چکی ہوتی ہیں. اب وہ آپ کو اپنا اصل رخ جو ہے وہ دکھانا شروع کرتا ہے کہ ہاں بھائی اب تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے. اب بینگ اے سوشل اینیمل، انسان کے لیے ہیومن سروائیول بہت ضروری ہے. اب ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور بزنس میں تو انسان اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ بھی کر دیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود دوسرے کو بتاتے ہو کہ اس نے آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ خود اس کو بتاتے ہو کہ اس نے آپ کو کتنی ورڈ دینی ہے. اگر تو آپ بار بار جھکی جاؤ گے اور بار بار آپ اس کے آگے بے عزت ہوئی جاؤ گے نا، تو وہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ کنٹینیوڈ ہی رکھے گا. اب انویسٹمنٹ تو دونوں کی برابر کی ہے نا، تو پھر کیوں ایک زیادہ سہے گا اور ایک کم سہے گا؟ یہ چیز اس وقت انسان کو سمجھنی چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ تھوڑا آگے سے روڈ بولے گا یا اس کو نہ کرے گا تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اسے ڈیل ختم کر دے گا. تو اس کو اس ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو، میں رسپیکٹ دے رہا ہوں، میں رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہوں، میں اپنا پورا انپٹ دے رہا ہوں، میں پورا آؤٹ پٹ ڈیزرو کرتا ہوں. اگر میں اپنا 50 لے کے چل رہا ہوں تو اس کو بھی 50 لے کے چلنا ہے. جب پیسہ 50-50 کیا تھا تو عزت 50-50 کیوں نہیں؟ اپنے لیے ایک دفعہ اسٹینڈ لے، اس کو بتائیں اس کی باؤنڈریز کیا ہے جو اس نے کراس نہیں کرنی ہے. اگر تو وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے نقصان تو اس کا بھی اتنا ہی ہونا ہے نا اگر آپ بزنس کو اسکپ کر دیتے ہو یا کچھ کر دیتے ہو. تو اگر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی میں نے اس بندے کو عزت سے لے کر چلنا ہے تبھی میرا بھلا ہونا، ادروائز یہ ہے کہ میرا بھی نقصان ہے، تو وہ عقل مند ہوگا تو وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. لیکن اگر وہ بار ہوں. بار 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 اس چیز کو کرے گا نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے آگے کیری کرنے میں. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا نقصان کریں اور اپنی عزت بچا کے سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا، اور ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے جن کے ساتھ آپ جاب کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت کلوز بہت آپ کو وہ کرتے ہیں کہ آپ، لیکن جب آپ ان کا کلوز ہو جاتے ہیں دین دے اسٹارٹ گیٹنگ بورڈ فرام یو اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو اراؤنڈ. اور وہ اب وہ آپ کو اس طرح ڈیل نہیں کر رہے، یا وہ آپ سے اس طرح بات نہیں کر رہے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے، جس طریقے سے وہ پہلے آپ کو ٹریٹ کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ بات صرف جاب کے کولیگس میں نہیں، یہ ہر جگہ ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یا آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی دیکھنے کو ملے گا. اصل میں میں یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سروائیول چاہ رہا ہوتا ہے اپنا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے، وداؤٹ انٹریکشن اس کا گزارا نہیں ہے. جب وہ جاب کرتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا کولیگ ہے، یا تو اس کو اس بندے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، یا وہ کلیگ جس سے وہ انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ باس کے زیادہ قریب ہوگا، یا پھر اس میں کوئی ایسا اسکل ہوگا جو وہ اس سے سیکھنا چاہ رہا ہے. تو اچھا. وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کو یوز نہیں کرتا، لیکن ہر انسان بھی جو ہے وہ یوز ہونا نہیں چاہتا. جو ایموشنلز ہوتے ہیں، جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو پوزیسو ہوتے ہیں، اور جو اس چیز کو اپنے دل سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم لوگوں نے ایک جگہ رہنا ہے، ہم پیس رکھیں، وہ کلوز ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب ان کا اگلے کا مطلب نکل جاتا ہے نا، تو وہ اسے بورڈم دکھاتا ہے، اسے یہ دکھاتا ہے، ریپیل کرتا ہے، اس کو ایٹیٹیوڈ بھی دکھاتا ہے، اس کو بے عزت بھی کرتا ہے. وہاں پہ اس انسان کو جس کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا رول اس پارٹ میں ختم ہو گیا. دیکھیں ہماری اچھا. لائف میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہوتے ہیں، اور ہر چیپٹر میں ڈفرینٹ رولز آتے ہیں. انسان بھی بالکل ہوں. انہی رولز کی طرح ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رول ہے. وہ صرف اس ٹائم یہ سوچے کہ یہ انسان جب سے آیا ہے میری زندگی میں اور اب تک اس نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے. پازیٹیو چیزیں لے اس سے کہ کیا کیا چیزیں ہوں. اس نے مجھے سکھائی ہیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ حافظ کہہ دیں. کیونکہ زیادہ دیر تک اگر یہ اس سے اٹیچ رہے گا تو صرف ہارٹ اٹیک ہے. اور صرف اگر ایک ہی انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں میں انوالومنٹ شو کرے گا اور دوسرا اس کو یوز کرے گا، تو بھئی آپ کو ایک آزاد انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اس مقام تک آپ کے والدین آپ کو اس لیے نہیں لاتے کہ کوئی بھی آپ کو استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے، اور آپ بار بار جو ہے اس کا ٹیشو پیپر بننے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا، تھینک یو. یہ تو آپ نے مجھے ٹپس دیے، اور امید ہے کہ لوگوں کو بھی مل گئے.
अब एक और दूसरा नॉर्मल सा एक इशू है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स हैपन इन द यूनिवर्सिटीज एंड इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ्स विद स्टूडेंट्स। वो ये है कि कुछ लोगों को कुछ प्यार हो जाता है, कुछ लोग मोहब्बत के जो है उनके ऊपर वो बीमारी आ जाती है, कुछ लोग आशिक बन जाते हैं। और कुछ लोगों में उनमें कुछ लोगों की दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों का जो रिलेशन है वो फॉर द लॉन्ग टाइम चलता है, कुछ लोगों की रिजेक्शन स्टार्ट में ही हो जाती है। तो जो लव एनालिसिस है इसके हवाले से इन स्टूडेंट्स को चूँकि अब जैसे कि आपने कहा फ्री है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उस फ्रीडम को यूज़ करके इन चीज़ों में इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और चले जाते हैं। अब कुछ लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं उस रिलेशन को या उस शख्सियत को, या अपने उस महबूब को जिससे वो इश्क वग़ैरह करता है। तो वो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो कैसे हैंडल कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, और कैसे अपने लव को पा सकते हैं? अगर नहीं पा सकते तो वो क्या करें, और क्या वेज है एंड अदर्स जो भी आपके पास है बता दें प्लीज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर माय सेक। असल में ऐसा है कि वाकई ऐसा होता साबिर है चौधरी, साबिर चौधरी को मैं सुनता हूँ तो वो क्या अक्सर मैं भी, आप जानती हो, जख्मों की डायरी, माह नफ्सियात की डायरी और जी जी। एबनॉर्मल की डायरी, तो उसमें वो मोहब्बत की जो दास्तानें हैं ना वो लोग सुन सुन के, तो अब ज़ाहिर बात उनको सोल्यूशन भी तो चाहिए, लेकिन सोल्यूशन में हमेशा जुदाई है और कुछ लोग जुदाई को एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं भाई हम जो चाहते हैं वही हो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? असल में डिफरेंट फेजेस हैं इन सब चीज़ों के। होता हम्म। यही है जब यूनिवर्सिटी लाइफ एंटर होती है, बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं, बाकी कॉलेज में भी तो आजकल यही सब कुछ शुरू हुआ हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में ये होता है कि डिग्री ज़्यादा देर के लिए होती है और लोगों को ज़्यादा देर एक दूसरे को समझने का, जानने का, टाइम स्पेंड करने का जो है ना बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है। अब यहाँ पे ना पेरेंटिंग का बहुत रोल होता है। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं। मतलब वो उनको बचपन में ही उनकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो फुलफिल हुई होती हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती किसी सहारे की, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन एक जो तरह है वो उन लोगों की है जिनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती और वो बचपन में जो है, जैसे जिनके प्रोफेशनल पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादा देर तक हो उनका उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को उस तरह से टाइम देने का जिस तरीके से वो देना चाहते हैं। तो जो बच्चे में वो इमोशनल नीड की खामी या कह लें कमी रह जाती है ना कहीं बचपन में, तो वो उसके लेकिन और रिलेशनशिप्स में प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब होता हम्म। ही है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है तो ये लड़का लड़की एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हैं। पहले जाहिर सी बात है, जब को में आपने पढ़ना है तो आपने ग्रुपिंग भी करनी है और ग्रुप में रहते हुए आपको एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। कुछ प्रोफेशनल हिसाब से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अब होता ये है कि अब एक जो है वो मतलब के तहत ही होता है और दूसरा जो है वो इमोशनल होता है। हमेशा आपको अच्छा। कपल में कुछ इस तरीके से ही मिलेगा कि एक जो है वो बहुत ज्यादा अपने रिलेशन को लेकर चल रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल भी उसको बॉदर नहीं करा। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि लेवल चेक करो अपने रिलेशनशिप का। बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप एक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट उस तरीके से नहीं मिल रहा, तो मतलब ये कि आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप एक बंदे की केयर कर रहे हो, मैं इस चीज को भी कहती हूँ, देखिए निकाह जो है वो सबसे ज्यादा सिक्योर कर देने वाला बॉन्ड है। अगर कोई आपको प्रपोज करता है या आपको कहता है कि जी आई लाइक यू और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारूं या मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ जिंदगी गुजारूं, तो मेरा ख्याल है उनको 2 महीने बाद अपने पेरेंट्स को अप्रोच कर लेना चाहिए इस चीज में। क्योंकि जितना वो टाइम एक दूसरे के साथ ज्यादा गुजारेंगे ना उतना वो एक दूसरे से चिढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो फिर मियाँ बीवी के पहले साल के बाद की जो दूसरे साल की हरकतें हैं ना वो वक्त से पहले ही शुरू हो जाती हैं। होता ही है कि वो किसी ना किसी चीज की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कोई ना कोई उनको एक दूसरे की खूबी नजर आ रही होती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं। जब आप 24 में से 20-20 घंटे सिर्फ ये देखेंगे मेरे शोना ने खाना खाया, मेरे जानू ने खाना खाया, मेरे फलाने ने ये किया, मेरे फलाने ने वो किया, हर वक्त एक दूसरे पे क्लिंजीनेस जाहिर करेंगे। इवन ये कि मैंने ये भी देखा है कि जो मेल्स हैं वो अपनी जो हैं क्या कहते हैं जिनके साथ वो रिलेशन में होते हैं उनको उनके फ्रेंड से भी अलग कर देते हैं कि भाई तुमने उनसे ना मिलना है, ना बात करनी है, ना किसी के साथ आना है, ना जाना है, मेरा तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ। मेरा ऐसे मर्द हजरात को ये कहना है कि अगर इतना ही आप उस पर दिल हार के बैठ गए हैं और आपको इतनी ही अच्छी लग गई है तो आप उसके पेरेंट्स को अप्रोच करके निकाह की दावत क्यों नहीं दे देते। और क्या ऐसी पता, लड़कियां और ऐसी क्या पता वो लड़कियां मानते नहीं है।
تو جب پتا ہے کہ اس گلی کا ہے ہی ڈیڈ اینڈ تو اس اینڈ میں اس گلی میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں اگلے کو ایویں خام کھا کے ایسے خواب دکھانے؟ اور آج کی جنریشن میں بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے پیرنٹس کو بھی لے کر. پیرنٹس بھی اس چیز پہ ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا بچہ یا ہماری بچی جو ہے وہ کریئر گول اورینٹیڈ ہے, پڑھ لکھ رہی ہے, اور آج کے دور میں کمپٹیشن اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے BS MSc تک تو ہر لڑکی لڑکا پڑھ رہا ہے. تو پیرنٹس بھی اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پڑھائی کے دوران اس کو کوئی اچھا رہے, وہ اسے پریفرنس پوچھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس جس بہت کم اب ایسا ہوگا کہ آپ کہہ لیں گے 40% اب ایسے چانس رہ گیا کہ کچھ اسٹرکٹ پیرنٹس ابھی بھی موجود ہیں جو کہ یہ نہیں میری مرضی سے. تو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, یا جو ایسے بچے ہیں جن کو پتا ہے ان کے ماں باپ نہیں مانیں گے, تو دوسرے کی بیٹی یا دوسرے کے بیٹے سے کھیلنے کا کوئی تک نہیں ہے. اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے جب کہ ان کے پیرنٹس نے نہیں ماننا, وہ جان بوجھ کے ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے مطلب نکالنا ہوتا ہے. اور ہوتا یہی ہے اس سب میں کہ جب مطلب نکل جاتے ہیں, جب دل بھرتے ہی تب ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب مزید کوئی مطلب نہیں ہے, مطلب اسائنمنٹس بن گئے, ڈگری ختم ہوگی, اللہ حافظ. اگر ان نہیں کی اس کوئی کے جی آپ کنٹینیو کریں پھر سوال میں کر لیتا ہوں. اگر ان کی اس طرح کی کوئی بھی ہوتی ہے اپروچ کہ انہوں نے واقعی ہی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے, تو 4 to 5 months میں انہیں پتا چل جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. ہمارے پہلے دور میں پہلے منگنی کرائی جاتی تھی اسی وجہ سے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں, سمجھ لیں کہ ہاں واقعی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم ان کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد 7 مہینے بعد جو ہے وہ لڑکے ایک دوسرے سے بیٹھے ہوں. تو اب آج کل لڑکے لڑکی اتنے فاسٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ بغیر منگنی کے وہ ڈیوریشن گزار لیتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا گزارا ہے کہ نہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ اسی ڈیوریشن میں ان کو پھر ایک دوسرے کے گھر والوں کو اپروچ کر لینا چاہیے, اچھا کیونکہ یہاں آپ کی محبت اگر ہے بھی نا تو پھر اس کی منزل. اچھا یہاں آپ کے لیے کوشچن آیا ہے محمد بلال فریدی, یہ ہے فیصلہ آباد تانیا والے سے, تانیا والے سے آئی تھنک سو. میڈم ایک کوشچن ہے, آپ نے نکاح کا ذکر کیا ہے, ہیومن نیچر پر سوشل ریسٹرکشن کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ اگر بتا دیں کیا لکھا ہے. ہوتے ہیں میں بھی یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی پریشر یا سوسائٹل پریشر. ایگزیکٹلی آئی گیس چلے نہیں ہے تو پھر اگلے ویک میں بھی آپ کے ساتھ سیشن ہے, اس میں ڈسکس کر لیں گے. بہرحال ابھی ان کو جواب دے دیں آپ. ان کو جواب دے دوں. جی نکاح میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو اپروچ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اسٹوڈینٹس کی بات کر رہے تھے, اور اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ہی ایک دوسرے کے ریلیشنس کو لے کر چل رہے ہیں. تو سوسائٹی پریشر ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ 40% ابھی بھی ایسے چانسز ہیں کہ سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں. اور ایون یہ کہ ہمارے جو بڑے یعنی ہماری 1 step ابو جنریشن ہے, اس میں تو زیادہ تر ہوتا ہی سوسائٹی کا رول تھا. تو اس میں تو نکاح جو ہے وہ سوسائٹل پریشر سے ہی ہوا کرتے ہوتے تھے. لیکن میں اب کی جنریشن کی بات کر رہی ہوں کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ, ان کے 60% جو ہیں وہ چانسز کھلے ہیں. مطلب ان کو اتنا ایج دیا وہ ان کے پیرنٹس نے کہ وہ ان کے کہیں بھی ہاں کرنے سے پہلے ان سے ان کی مرضی ضرور پوچھتے ہیں. ہاں اگر اس میں بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہے کچھ بھی, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے, جو صحیح والا طریقہ ہے, وہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنی مجبوری سمجھاتے ہیں. اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ لڑکی کو بتاتا ہے, اور اگر کوئی لڑکی ہے وہ لڑکے کو بتاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے چل رہے تھے, لیکن اب ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ میری فیملی میں اچانک سے ناگہانی آفتیں بھی آتی رہتی ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہاں میرے ساتھ اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے میں جو ہوں اب اپنی کمٹمنٹ کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو تمہیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یا کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ چیز ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں دوسرے, لیکن وہ کمٹمنٹ ہے جہاں پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنسیئر ہوتے ہیں. ہم لوگ اصل میں بات کر رہے تھے ان کپلس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں, اینڈ دے لیڈ ٹوورڈز بریک اپ. یعنی آج آ کے چھاپ بات کی بات جو ہے وہ بریک اپ پہ ہے نا, ہم اس چیز کو لے کر چل رہے تھے.
جی تو اگر ہم سیریس کمٹمنٹ کی بات کریں کہ واقعی اگر دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لے کر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور نکاح جو ہے وہ ایک کا زبردستی کہیں اور ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے وہ سچویشن کو ایک دوسرے کے لیے کلیئر کرتے ہیں، اور جب وہ ایک ہوں دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے ان کے آپس میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرا جو ہے وہ اس کی مجبوریوں کو سمجھے نا. ہاں فار دا ٹائم سیک وہ ٹوٹتا بھی ہے دوسرا بندہ، ظاہر دونوں سنسیئر ہوں گے تو ٹوٹیں گے بھی، اور ان کو بہت سارے جو ہیں وہ ایموشنل ٹروماس بھی آئیں گے، اور بہت سارے ٹینٹرمس بھی آئیں گے، بہت سارے موڈ سوئنگس بھی آئیں گے، اور مے بھی ان کا ٹرسٹ اتنا بری طریقے سے ٹوٹے کہ وہ فردر جو ہے وہ کسی اور پہ جو ہے وہ یقین کرنے کے بھی قابل نہ رہیں. لیکن یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ایک ایکسیپٹینس پھر میں کہوں گی سچویشن کی بہت اہم کڑی ہے. جب انسان اپنی سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ خود بخود اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے. اور بینگ اے مسلم ہم لوگوں کے تو اس چیز پہ ہے کہ ہم سب کا جو ہے کوئی نہ کوئی جوڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس ٹائم پھر وہ جو دوسرا ہے جس کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت ساری دلیلیں، بہت سارے کورس اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری تھی. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا جوڑ بنایا ہے تو پھر ہم کیوں فضول پاگلوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہم اس وہی ریالٹی کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ ایموشنل اٹیچمنٹ وجہ ہے نا لوگوں کے پیچھے پھرنے کی. بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے بار بار پھرتے ہیں جو ان کو رد کرتے ہیں، جو ان کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کی بےزتی کرتے ہیں بالکل. اور لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان میں ایموشنل نیڈ کی کمی. ان کی ایموشنل نیڈ جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچپن میں اگر بچے کی ایموشنل نیڈ پوری نہ ہو تو وہ اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپس جو ہیں وہ کنٹینیو کرتا ہے. اصل میں ان ہوں کو وہ ایموشنل نیڈ چاہیے ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں لگتا کہ جی ہاں ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہے انسانوں کی پرسنالٹی کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں اپنے ساتھ اپنے آپ کو اتنا سیکیور محسوس کرتے ہیں، اتنا سیکیور محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں کہ انہیں کسی اور انسان کی ضرورت ہے یا اس کو کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ انسان اس کے برعکس ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ جب تک وہ کسی کے ساتھ جڑیں گے نہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو جو ہوں لوگ بےزتی ہونے کے باوجود، جو لوگ اپنی ڈس ریسپیکٹ ہونے کے باوجود ایسے ریلیشن کو کیری کرتے رہتے ہیں جس میں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اگلا ان کو اگلا افیئرس بھی پال رہا ہے اس کے سامنے، اس کو ٹارچر بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرے گا یا کرے گی صرف اس وجہ سے کہ صرف اس کا نام اپنے ساتھ سن کے اس کو یہ تسلی رہتی ہے کہ بھئی میں اکیلی نہیں ہوں یا میں اکیلا نہیں ہوں. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ہے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے اور میری نیڈ جو ہے وہ فلفل ہو رہی ہے، میں ایموشنلی بانڈ ہوں. وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یہ سب کر کے، ایموشنلی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیکیور محسوس کرواتا ہے ایسے ٹاکسک ریلیشن شپس کو بھی کنٹینیو کر کے. وہاں پہ اس کو یہ اچھا، بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ خود اپنی ذات کے ساتھ خوش نہیں نہ رہے گا یا رہے گی، وہ تب تک جو ہے وہ کسی کے ساتھ جڑ کے بھی خوش نہیں رہ سکتے. اپنے ذات کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے انسان؟ انسان اپنے ذات کے ساتھ تب خوش رہ سکتا ہے جب وہ سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننا شروع کرتا ہے. اچھا، دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور دی ہوتی ہے جس کو وہ دوسرے لوگوں سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اس کو ایگزیکٹلی. کہتے ہیں نا ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اب وہ صرف آپ ہوں کے بیہیویئر میں نہیں ہوتا، وہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی ہوتا ہے. انسان جب اپنے آپ ہوں کو خود سمجھنا شروع کرتا ہے نا، اچھا میں پینٹنگ بہت اچھی طرح کر سکتا ہوں، میں کیلیگرافی بہت اچھی کر سکتا ہوں، میں رائٹنگ کر سکتا ہوں، میں پوئٹری لکھ سکتا ہوں. کوئی نہ کوئی ایسی ہابی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہابی، اور آپ کی ہابی کیا ہے آپ کی، وہ اصل میں آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کا ایک ایسا ہڈن ٹیلنٹ ہے جس کو کبھی آپ نے خود ریلائز ہی نہیں کیا کہ وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. ہابی انسان ہمیشہ وہی بناتا ہے جو اس کو فارغ وقت میں کرنے کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے. اب وہ کیا کرے، وہ اپنی ہابی کو اپنی ہیبٹ بنانا شروع کر دے. مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے جو فارغ وقت میں اس کو خوشی دیتی ہے. اب یہ فارغ وقت میں خوش رہنے کا اس کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ہابی کو جو ہے وہ اپنا پارٹنر بنا لے یا اپنا ساتھی بنا لے اور اس میں خوش رہنا شروع کر دے. اور ویسے زندگی 24 گھنٹے میں ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو نہیں نا وہ اپنی ہابی کو لے کے کنٹینیو کرے گا. لوگوں میں رہ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش رہنا سیکھنا شروع کرے، ہر چیز میں ہوں پازیٹیوٹی ڈھونڈنا شروع کرے کہ اچھا میرے فرینڈز آئے ہیں، واؤ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایکسائٹیڈ ہونا شروع کرے کہ کچھ نارمل بھی نہیں، کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈینری بھی نہیں ہے، روز فرینڈس ملتے ہیں لیکن آج کچھ خاص کرتے ہیں. چلو ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے دن کو تھوڑا خاص بنائے، اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزارے.
اپنے لیکچر لے رہے ہیں, لیکچر کے دوران تھوڑی شرارتیں کر لیں, کچھ ایسا کر لیں کہ ایک دوسرے کو ہیپینس جو ہے آپ گفٹ کریں. اور پھر جب آپ گھر آئیں, اب اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزاریں, مطلب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں, اور ہر چیز میں سے خوشی نکالنے کی کوشش کریں, یہ چیز مجھے کتنا خوش کر رہی ہے. اصل میں انسان نا اپنی بلیسنگز کو گننا چھوڑ ہی دیتا ہے ایک طرح سے نا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دن میں اس کے لیے کتنی بلیسنگز تھی, وہ صرف یہ ہوں دیکھتا ہے کہ مجھے آج اس بات نے دکھی کیا, آج مجھے اس بات نے دکھی کیا, آج فلانے نے مجھے رلا دیا, آج فلانا مجھے چھوڑ دیا. وہ پکچر کا صرف ایک رخ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو جب اگر ہم اتنی ساری نیگیٹو تھنگس جو ہیں وہ دن میں آبزرو کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک پازیٹیو تھنگ روز کی ایک روٹین بنا لیں, کہ زیادہ نہیں تو ایک تو چیزیں جو ہم اگر روز اپنے دن میں گننا شروع کریں کہ آج میرے ساتھ یہ پازیٹیو ہوا ہے, تو ہم خود ایک مہینے بعد یا ایک ہفتے بعد حیران ہوں گے اتنا کچھ ہمارے ساتھ پازیٹیو ہوا اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم بلیسنگز کو کرنا شروع کرتے ہیں, انسان انٹرنلی خود ہی ہیپی اور بلیسڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بلال فرید صاحب نے دوبارہ کویشچن پوچھا کمنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا انسان بنیادی طور پر یعنی جبلی اعتبار سے ایک حیوان ہے, کیا سماجی ضابطے, نکاح وغیرہ اس کی نفسیات پر کیسا اثر ڈالتے ہیں؟ مطلب انسان کی نیڈس, ظاہر سی بات ہے اس کی نیڈس فلفل کرنی ہے اس نے, ٹھیک ہے. ہوں ایک بنیادی ہم اگر کہتے ہیں نا کہ اس کی نیڈس میں شامل کیا گیا ہے, اور اس چیز کے لیے اس کے جو نکاح ہی اس کا بہتر طریقہ ہے, کیونکہ جب آپ نکاح کر لیتے ہیں آپ اپنے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بینگ اے پارٹنر جو ہے وہ ایک انسان آپ کے پاس ہے آپ کی ان نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے. تو ہم اگر ریلیشن شپس کو لے کے پری میریٹل اور میریٹل ریلیشن شپس کا بہت ڈفرینسیشن ہے اس میں, ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں پری میریٹل ریلیشن شپس کے ایشوز کی, اور ان کے نکاح کی طرف لیڈ نہ کرنے کی وجہ. اور اگر ہم یہاں پہ انسان کی جو ہے نفسیات کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اس کی نیڈس بھی ہیں, تو ان نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہتر طریقہ قرآن پاک میں بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا ایک آپ ہی کے جن سے جو ہے ہم نے پارٹنر بنایا ہے, تاکہ آپ کی جو ہے وہ ضروریات, آپ کی جو نیڈس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر جو ہے وہ اور جو ہے ایڈوائس نہیں ہے کہ نکاح ہی ٹھیک ہے. ہے اور آپ کی شادی ہی ہے جو آپ کی جو اس نفسیات کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کر سکے. کیونکہ جب آپ ایکسٹرا میریٹل یا پھر آپ پری میریٹل اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو وہ اگلے کی زندگی تباہ کرنے کے اس میں, اور زنا کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی منع فرمایا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مانور حسن, ہمیں ٹائم دینے کا, ہمارے ساتھ ایک ایسی زبردست سی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا جس میں ہم نے انسان کے جو سوشل اسپیکٹ تھے ان کو کور کیا ہے. اب آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میری خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ مزید انٹرویو کیے جائے اور کسی خاص اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے اس کو مزید ڈگ آؤٹ کیا جائے, تاکہ ہم اگر کوئی میجر پرابلم ہے اس کو سولو کی طرف لے جائیں. تو اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو تمام اس وبا سے بھی بچائے, آپ کی فیملی کو, پوری دنیا کو بھی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ویلکم, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ. خدا حافظ.